آج ہم بات کریں گے اسلام کی عظیم ترین معلمہ کی، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود خدا نے قرآن میں دی۔ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری حالت میں شادی کی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نکاح سے پہلے آپ کی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ریشم کے سبز ٹکڑے پہ دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی میں تم دکھائی گئی ہو۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ کے والد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ طبرانی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی، مجھے مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ آپ تو وہ واحد ہستی تھی جن کے حجرے شریف میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر ہوا کرتے تھے تو تب قرآن پاک کی آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ واقعہ عرف کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کی عظیم مثال قائم کی۔ جب کچھ منافق لوگوں نے آپ پر بہتان باندھا تو آپ نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور کامل یقین کا آپ کو اجر دیا اور آپ کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے۔ ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو بکواس کر رہے ہیں، وہ ان سے بالکل بری ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ جب حضرت یوسف پر الزام لگایا گیا تو ایک بچے نے گواہی دی۔ جب حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، اور جب باری آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی، صدیق اکبر کی صاحبزادی کی، اسلام کی عظیم معلمہ کی، تو خود خدا نے گواہی دی۔ سبحان اللہ! ان کا مقام دیکھیں، ان کا رتبہ دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا حیا دیکھیں کہ ان کی گواہی خود خدا دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک اور ثانی ملی کہ ہم پانی کی غیر موجودگی میں پاک مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعہ عرف کے موقع پر جب قافلے کو اچانک ایک جگہ پر رکنا پڑا تو پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم فرمایا اور قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور پھر اسی سے اپنے ہاتھ اور چہرے پر مسح کر لو۔ علم اور ذہانت میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صحابہ کرام میں سب سے بڑی خاتون عالمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت کو علم کا راستہ دکھایا، خاموشی کا نہیں۔ آپ انتہائی ذہین، فصیح اور حاضر دماغ تھی۔ آپ سے 2200 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بے شک تم لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہو اور وہ پرہیزگاری ہے۔ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف میں سے نہیں ہے۔ کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے، جبکہ شکم سیری تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔
جب معدہ بڑھ جائے تو قوت فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ شر سے باز رہو، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین خصلت ہے۔ سچائی کی مشاعل سے فائدہ اٹھاؤ، یہ مت دیکھو کہ مشاعل بردار کون ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ خالق و دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے خود قرآن میں بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ پھر 58 ہجری کا رمضان المبارک آیا۔ 17 رمضان المبارک کی رات میں مدینہ میں غمگین لمحہ آیا۔ ام المومنین، اسلام کی عالمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی تو ہر طرف غم کی فضا چھا گئی، کیونکہ وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہی نہیں بلکہ علم حدیث کا عظیم خزانہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ انہیں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔